السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میزان بینک نے اپنی سال 2024 کے اختتام پہ اینول رپورٹ اب ریسنٹلی پبلش کی ہے، اور چونکہ یہ ایک شریعہ کمپلائنٹ سٹاک ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک ہے، تو میں اس میں انویسٹ بھی کر رہا ہوں، اور اس کی میں نے جو رپورٹ ہے وہ میں نے پڑھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کی بیس پہ میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے۔ یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے، فائنینشیل پرفارمنس اس میں دیکھ لیں گے ہم، اس کے بعد بیلنس شیٹ کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں کیسا پرفارم کر رہا ہے، اور آگے رسک، چیلنجز اور فیوچر گروتھ کیسی ہو سکتی ہے میزان بینک کی، وہ سب کچھ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ رپورٹ تھی جو کہ پبلش ہوئی ہے، اور 380 پیجز کی لگ بھگ یہ رپورٹ ہے، لیکن اس کے اندر سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں نے علیحدہ کر کے ایک پریزنٹیشن کی فارم میں یہ بنایا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جو کہ سب سے زیادہ شاید میٹر کرتی ہیں۔ تو ویسے تو بہت اچھی پرفارمنس ہے میزان بینک کی، اور اس سب کو ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں۔ ویڈیو شاید لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ میں نے بھی جو کچھ سیکھا ہے وہ میں نے اپنی لرننگز اسی پریزنٹیشن کے اندر میں نے ڈال دی ہیں۔ سب سے پہلے فائنینشیل پرفارمنس کی بات کرتے ہیں۔ ریکارڈ بریکنگ فائنینشیل پرفارمنس رہی ہے سال 2024 میں ان کی۔ پروفٹ گروتھ اگر ان کی دیکھی جائے ایک گراف سے، شاید آپ کو پورا اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ 2019 میں یہ کدھر تھے، اور 2024 میں ابھی 101.5 بلین روپیز کا انہوں نے پروفٹ آفٹر ٹیکس کیا، اور یہ 20% ایئر آن ایئر انکریز ہے 2023 ورسز 2024 میں۔ اور پاکستان کا پہلا بینک ہے میزان بینک جس نے 100 بلین روپیز کا پروفٹ کیا ہے، اور اس کا ذکر ان کی اپنی جو رپورٹ ہے اس کے اندر ہی چیئرمین کے میسج میں ہی ہے کہ انہوں نے 100 بلین کا جو انہوں نے پروفٹ آفٹر ٹیکس کیا ہے، یہ پاکستان کا پہلا بینک ہے۔ اور میں نیٹ پہ بھی سرچ کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ 2023 میں ایچ بی ایل نے پروفٹ آفٹر ٹیکس 82 بلین روپیز کا کیا تھا، اور ریکارڈ بریکنگ نمبر ہے 101.5 بلین روپیز کا۔ اب اگر آپ نیو ہیں انویسٹنگ میں تو میں جلدی سے بتاتا ہوں کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ کمپنی کماتی ہے اپنے سارے ایکسپینسز کے بعد، اپنے سارے ٹیکسز دینے کے بعد، اور یہ دراصل وہ پیسہ ہے جس کے حقدار شیئر ہولڈرز ہیں۔ اب یہ جو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہوتا ہے اس کو کمپنی کیسے یوٹیلائز کرتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دو طریقے ہیں، یا تو وہ ری انویسٹ کرتے ہیں اپنے بزنس میں، اس سے ہوگا یہ کہ ان کی گروتھ اور فیوچر کی ایکسپینشن، وہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ زیادہ کھل جاتی ہیں، فیوچر میں مزید زیادہ پروفٹس بڑھنے کا اس کے اندر چانس رہتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے اس کو کمپنیز ڈیویڈنڈ کی صورت میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتی ہیں۔ تو جو اس میں پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کی کسی بھی اسٹاک کے ساتھ لائلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور خیر کمپنیز دونوں چیزیں بھی کرتی ہیں ڈیوائڈ کر کے۔ اب ارننگ پر شیئر ان کی دیکھی جائے تو 2024 میں 56.62 روپیز کی ارننگ پر شیئر رہی ہے، اور 2023 کی نسبت یہ 20% کا انکریز ہے۔ بیلنس شیٹ کی ہم ان کی اسٹرینتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے ٹوٹل ایسیٹس جو ہیں یہ 2024 میں 29% بڑھے ہیں۔ اب ان کے ایسیٹس 3.9 ٹریلین روپیز، ناٹ بلین، ٹریلین روپیز کی ہیں۔ اور ڈپازٹس جو ان کے بینک میں، میزان بینک میں ڈپازٹس ہو رہے ہیں وہ 2.58 ٹریلین روپیز کے تھے، اور یہ 17% ایئر آن ایئر انکریز ہے 2023 کی نسبت۔ اب اگر بینک ڈپازٹ بڑھتے ہیں تو اس کا کیا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان کی جو بینکس کی لینڈنگ کیپیسٹی ہے وہ ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس اگر کیش آتا ہے تو اس سے ان کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی بڑھتی ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ جیسے ہی پیسہ ان کے بینک میں زیادہ آئے گا، جیسے ڈپازٹس زیادہ ہوں گے، تو وہ جو سروس چارجز ہوتے ہیں جو کہ وہ ڈپازیٹرز سے لیتے ہیں تو وہ بھی بڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی ارننگز بھی بینکس کی بڑھتی ہے۔ اب چونکہ میزان بینک ایک اسلامک بینک ہے تو اسلامک فائنینسنگ کی ان کی ہم سینیریو دیکھ لیتے ہیں۔ تو 2024 میں انہوں نے 1.56 ٹریلین روپیز کی انہوں نے اسلامک فائنینسنگ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ اسلامک لونز دیے ہیں بزنسز کو، انڈیویجولز کو، اور یہ اماؤنٹ 57% زیادہ انکریز کیا۔ اور اس سے ایک اور بھی نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ زیادہ تر جو بزنسز ہیں اور انڈیویجولز ہیں جنہوں نے کوئی لون لینا تھا وہ اسلامک بینکنگ کو پریفر کرتے ہوئے اسلامک لونز لے رہے ہیں اور میزان بینک سے لے رہے ہیں۔ یہ ان کی جو گروتھ ہے اسلامک فائنینسنگ کی اماؤنٹ کی، اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے 57%، ایکسٹرا آرڈنری، اور یہ نمبر بہت ہی بڑا 1.56 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے۔ اب میزان بینک کی طرف سے جو
کی گئی انویسٹمنٹس ہیں ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. تو 1.87 ٹریلین روپیز کی میزان بینک نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور 19% ایئر آن ایئر انکریز ہے. اور ان کی جو پرائمری انویسٹمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ کے اجارہ سکوک میں ہیں جو کہ ایک لو رسک اسلامک بانڈ کی طرح. اب اجارہ سکوک کیا ہوتا ہے؟ ایک شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ ہے. اس میں جو انویسٹر ہے وہ رینٹل انکم ارن کرتا ہے اس کی بجائے کہ انٹرسٹ. نارمل بینکنگ میں یہ ہے کہ یا نارمل فائنینسنگ میں کہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں رینٹل انکم آتی ہے انویسٹر کو. تو 1.87 ٹریلین روپیز میزان بینک کے انویسٹڈ ہیں. اب کیپٹل اسٹرینتھ دیکھ لیتے ہیں. اس کا ایک انڈیکیٹر ہے جو رپورٹ میں بھی انہوں نے مینشن کیا ہے, کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو, اور یہ ابھی ہے ان کی 20.35% پہ, جبکہ منیمم ریکوائرمنٹ 11.5% ہے. اس کا ذکر انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیا. اب میں نے بھی اس کو پڑھا تو یہ آپ کو بھی میں بتاتا چلتا ہوں کہ کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو کیا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک انڈیکیٹر ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ایک بینک کتنا فائنینشلی سٹیبل ہے. اور اگر کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے پاس کیپٹل زیادہ ہے کہ وہ رسک ہینڈل کر سکے کوئی بھی. اور جب CAR ان کا زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو انویسٹرز کا ٹرسٹ ہے وہ بھی کسی بینکنگ سیکٹر کے اسٹاک پہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ کی ان کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں اور انہوں نے جو انویسٹرز کو بینیفٹ دیے ہیں اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. ابھی ویڈیو بناتے ہوئے جو اس کی اسٹاک پرائس چل رہی ہے وہ 243.23 ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے. تقریباً 190 سے لے کے اب یہ 243 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی بات کرتے جائیں تو یہ 6 نمبر پہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ان ٹرمز آف مارکیٹ کیپٹلائزیشن. تو 436.53 بلین روپیز کی اس کی مارکیٹ کیپ ہے. اور اس کے اوپر دوسری کمپنیز ہیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ GDCL, ماڑی, FFC, UBL, PPL جو کہ بڑی اچھی کمپنیز ہیں, اسٹاکس ہیں. اور ڈویڈنڈس کی اگر بات کر لی جائے تو 2023 میں انہوں نے 20 روپے کا ڈویڈنڈ دیا تھا اور 2024 میں انہوں نے 2800 روپے کا ڈویڈنڈ دیا. اور ڈویڈنڈ ییلڈ جو ہے ان کی وہ 11.5 کی ہے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی ڈویڈنڈ ییلڈ ہے. اور 40% ان کی ڈویڈنڈ ییلڈ انکریز کی ہے. اب چونکہ سارا فوکس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف ہے اور لوگوں کو ڈیجیٹل بینکنگ اور اس طرح کی جو اویلیبل پروویژنز ہیں ان کی طرف لانے پہ ہے, تو ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کیسا پرفارم کیا. موبائل بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ان کی ہیں وہ 18.1 ٹریلین روپیز کی رہی ہیں 2024 میں, جو کہ ایئر آن ایئر 52.75% کا انکریز ہے. بہت بڑی ایک اماؤنٹ ہے. اور اس کے بعد راس پیمنٹس جو ہیں, آپ اگر اپنی پاکستان میں کوئی بھی بینکنگ ایپ آپ کھولیں تو اس میں راس پیمنٹس کا بھی ذکر ہوتا ہے, ادھر سیکشن ہوتا ہے, تو وہ بھی 2.7 ٹریلین روپیز کی رہی ہیں, جو کہ 3 گنا ان کا انکریز ہے. تقریباً 297% گروتھ رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے رپورٹ میں ہی ذکر کیا ہے کہ میزان ڈیجیٹل سپلائی فائنینسنگ اس کی مد میں انہوں نے 32 بلین روپیز کا انہوں نے فائنینسنگ کی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو. اب ان کے رسک اور چیلنجز کچھ ہم دیکھتے چلتے ہیں. تو ان کی رپورٹ سے ہی یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو منیمم ڈپازٹ ریٹ ہے اس کو انہوں نے ایک اپنا چیلنج بتایا. یہ ان کے فیوچر کے پروفٹ مارجنز کو افیکٹ کر سکتا ہے. جو زیادہ ٹیکسیشن انکریز ہے 49 سے 54% تک, اس میں ان کا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ ڈکریز کر سکتا ہے آنے والے سال میں. اور چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پالیسی ریٹ بھی کم ہو رہا ہے تو اس سے ان کی فیوچر ارننگز کم ہو سکتی ہیں. اب ان کی فیوچر کی گروتھ اور آگے ہم اپنے حساب سے انویسٹمنٹ آؤٹ لک دیکھ لیتے ہیں. تو ان کی فائنینشیل پوزیشن آپ نے دیکھا بڑی اچھی ہے. ان کی کریڈٹ ریٹنگ, اس کا میں نے ذکر ایک پچھلی ویڈیو میں کیا تھا, تو اس میں ان کی AAA کریڈٹ ریٹنگ ہے جو کہ بیسٹ پاسبل ہے کہ کوئی بھی اینٹی اچیو کر سکتی ہے. ڈویڈنڈ پے آؤٹ 11.5% کی ڈویڈنڈ ییلڈ رہی ہے ان کی, جو کہ بہت اچھی ہے. اور مارکیٹ لیڈرز ہیں اسلامک بینکنگ میں اور ڈیجیٹل بینکنگ میں بھی. تو اس حساب سے یہ ایک ایسا اسٹاک ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. ایٹ لیسٹ میں تو کر رہا ہوں اور میں اس میں انویسٹ بھی کر رہا ہوں. اور رپورٹ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مزید ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں گرین انرجی میں اور SME فائنینسنگ میں. SME فائنینسنگ میں انہوں نے کافی ذکر کیا اس کا اپنی رپورٹ میں. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو جو یہ اسلامک فائنینسنگ کر رہے ہیں,
اب جاتے جاتے آپ مجھے نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میزان بینک اپنی کرنٹ پرائس 243.23 پہ ایک اچھی اسٹاک پک ہے، کنسیڈرنگ کہ یہ ایک اسلامک بینک ہے اور ایک بڑا اچھا ڈویڈنڈ دیتا چلا آ رہا ہے اور ان کی پرفارمنس ایئر آن ایئر بس بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو نیچے کمنٹس میں مجھے اپنی رائے لازمی بتائیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم کمنٹس میں ڈسکشن کرتے ہیں اس سے ہم سب بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو مجھے انتظار رہے گا نیچے کمنٹس میں آپ کے ساتھ بات کرنے کا. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ.